نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک کی مخصوص عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت وہ دن کا روزہ ہے، یعنی کسی بھی مسلمان عقل مند، بالغ، صحت مند اور مقیم کا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہم بستری سے نیت کے ساتھ رکنا یہ روزہ کہلاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی مخصوص عبادت بھی ہے اور رمضان المبارک کی اہم ترین عبادات میں سے ایک بھی ہے۔ روزہ کتنی فضیلت والا ہے، یہ کتنی اہم عبادت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جس کام کے کرنے کا اللہ رب العزت اہل ایمان کو حکم دے وہ کام معمولی نہیں بلکہ بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت والا ہوتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد فرامین میں متعدد احادیث میں روزہ اور روزہ دار کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی پہلی جلد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حدیث مبارک نقل کی۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی دو شرطوں کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رکھے، نمبر ایک ایمانہ مومن ہو، صحیح العقیدہ ہو، نمبر دو واحتسابا اس کی نیت ٹھیک ہو، ثواب کی نیت سے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے گا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت رمضان المبارک کے روزہ کی برکت سے اس کی زندگی کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی زندگی کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ یاد رکھیے کہ گناہوں کی معافی سے کیا مراد ہے۔ انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اگر وہ گناہ ایسا ہو جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو اور اس کی ادائیگی یا اس کی قضا ہو سکتی ہو، جیسے نماز کو چھوڑ دینا، رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دینا، زکوٰۃ فرض ہو زکوٰۃ ادا نہ کرنا، حج فرض ہو حج نہ کرنا، یہ وہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور ان کی قضا ہو سکتی ہے۔ ان گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ توبہ اور استغفار کرے اور ان کو قضا کرے۔ نمازیں رہ گئی ہیں، حساب کر کے قضا کرے، روزے رہ گئے ہیں، حساب کر کے قضا کرے، زکوٰۃ کئی سالوں کی نہیں دے سکا، حساب کر کے قضا کرے۔ تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی قضا بھی ضروری ہے، یہ صرف اور محض توبہ سے معاف نہیں ہوں گے۔ نمبر دو، انسان ایسا گناہ کرتا ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور ان کی قضا نہیں ہو سکتی۔ ایسا جرم کر بیٹھا جو عبادات کے قبیل سے نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے لیے توبہ اور استغفار کرے اور عبادات کا اہتمام کرے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیک اعمال گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور تیسرے قسم کے وہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی بندے کا مال چرا لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی۔ اب اس کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ انسان توبہ اور استغفار بھی کرے اور جس بندے کا حق ہے اس سے بھی معافی مانگے۔ تو ایسی احادیث جن میں عبادات پر گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے، اس سے مراد وہ گناہ ہیں جو صغیرہ ہوں، جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو اور ان کی قضا نہ ہو سکتی ہو۔
اگر قضا ہو سکتی ہو تو محض عبادت کافی نہیں، ان کی قضا بھی ضروری ہے۔ حقوق العباد سے ہو تو محض عبادت کافی نہیں، بلکہ صاحب حق سے معاف کرانا یہ بھی ضروری ہے۔ تو روزہ کی سب سے پہلی فضیلت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمی وہ یہ کہ روزہ رکھنے سے انسان کی زندگی کے گزشتہ گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن نسائی کی پہلی جلد صفحہ 311 پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حدیث مبارک نقل کی۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، فرمایا کہ روزہ یہ ایک ڈھال ہے، روزہ یہ ایک جنہ اور ڈھال ہے جب تک انسان اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ کیا معنی؟ جس طرح انسان میدان جنگ میں جاتا ہے، اپنے جسم پر ڈھال پہنتا ہے، اپنے جسم پر زرہ پہنتا ہے اور اس ڈھال کے ذریعے دشمن کے حملے سے بچتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا روزہ یہ ایک ڈھال ہے جو انسان کو نفس کے حملے سے، خواہشات کے حملے سے اور سب سے بڑھ کر شیطان کے حملے سے بچاتا ہے۔ اور یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے حملوں سے بچ جائے، نفس کے حملوں سے بچ جائے اور شیطان کے حملوں سے بچ جائے، اور وہ چیزیں جو انسان کو ان حملوں سے بچاتی ہیں ان میں ایک اہم ترین چیز جسے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ روزہ ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزے کی دوسری فضیلت یہ انسان کو دشمن کے حملوں سے بچاتا ہے۔ ہاں، ایک انسان زرہ کو خود پھاڑ ڈالے، زرہ کو اتار دے، اب دشمن حملہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس ڈھال کو خود پھاڑ دے، یعنی روزہ رکھتا ہی نہیں ہے یا رکھتا تو ہے لیکن روزہ کے آداب کا خیال نہیں کرتا، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے کان کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے دل و دماغ کی حفاظت نہیں کرتا، تو پھر جس طرح زرہ پھٹ جائے وہ دشمن کے حملے سے نہیں بچاتی۔ اگر روزے کے آداب کو بھی تار تار کر دیا جائے، روزے کے آداب کو بھی ختم کر دیا جائے تو پھر یہ روزہ ہونے کے باوجود بھی انسان کو شیطانی اور نفسانی حملے سے نہیں بچا سکتا۔ رمضان المبارک کے روزے کی ایک اور فضیلت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، حضرت ابو ہریرہ سے حدیث مبارک مروی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کی 9ویں جلد صفحہ 298 پر نقل کی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يرد دعاؤہم، 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے، جن کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، ان کی دعاؤں کو لوٹایا نہیں جاتا، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے، اور ہر بندہ ہم میں سے چاہتا ہے کہ میں جو دعا بھی مانگوں اللہ میری دعا کو قبول فرمائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے، اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 1 الامام العادل، وہ شخص جو صاحب اختیار ہو اور وہ عدل و انصاف سے کام لے، کسی پر ظلم نہ کرے، اللہ رب العزت عادل شخص کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ نمبر 2 والصائم حتی یفطر، روزہ دار روزے کی حالت میں جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، افطار تک مسلسل یہ جتنی بھی اللہ سے دعائیں مانگے اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 3 ودعوت المظلوم، ایک بندے پر کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی، یہ مظلوم ظلم سہ کر، ظلم برداشت کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ مظلوم کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارک میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کی اور روزے کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اللہ اس دوران مانگے جانے والی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اللہ دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ روزے دار کی ایک فضیلت وہ بھی ہے جسے امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کی 8ویں جلد صفحہ 30 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اوتیت امتی 5 خصال فی رمضان لم توتها امت قبلہم، اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے میں میری امت کے روزے دار کو کچھ ایسی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ایسی خصوصیات عطا فرماتے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ امتیازی خصوصیات اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں میری امت کے روزے دار کو عطا فرماتے ہیں۔ اس میں نمبر 1
فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، سارا دن بھوکا رہنے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قدر و قیمت اور اس کا مقام و مرتبہ، اللہ کے ہاں اس کا درجہ وہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں پہ یاد رکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں بندہ مسواک نہ کرے، اس سے مراد وہ ہوا ہے جو خالی معدہ کی وجہ سے منہ سے نکلتی ہے۔ باقی روزہ کی حالت میں مسواک کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ناجائز نہیں، بالکل جائز ہے، اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو آپ نے فرمایا پہلی خصوصیت جو اللہ میری امت کے روزے دار کو عطا فرماتے ہیں وہ ہے روزے دار کے منہ کی ہوا اللہ کے ہاں مشک اور عنبر سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 2 فرمایا وَتَسْتَغْفِرَ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ رب العزت کی رحمت سے، اللہ رب العزت کی طرف سے عنایات کی وجہ سے اس روزے دار کے لیے اللہ کے ملائکہ استغفار کرتے ہیں۔ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا، یہ اس کے لیے ملائکہ استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تیرا بندہ ہے، تیرا حکم سمجھ کر روزہ رکھ رہا ہے، تیری فرما برداری کی وجہ سے کھانے پر قادر ہے مگر نہیں کھاتا، پینے پر قادر ہے مگر نہیں پیتا، بشری تقاضوں کو پورا کرنے پر قادر ہے مگر نہیں کر رہا۔ اس بندے کے حق میں ملائکہ جیسی معصوم مخلوق استغفار اور اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے۔ نمبر 3 وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے روزانہ جنت کو سجاتے ہیں۔ اللہ رب العزت روزانہ جنت کی آرائش فرماتے ہیں، پھر اللہ جنت سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ان قریب دنیا کی تکلیفیں چھوڑ کر تیرے اندر آنے والا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کے روزے دار کے لیے اللہ رب العزت روزانہ جنت کو سجاتے ہیں۔ نمبر 4 حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، رمضان المبارک کے مہینے میں جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جو انسان کو عبادت سے روکتے ہیں، عبادت میں رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، ان شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان شیاطین کو زنجیروں میں باندھ کر جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، تاکہ انسان یکسوئی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کی عبادت کر سکے۔ 5ویں اور آخری نعمت جو اللہ رب العزت اس امت کے روزے دار کو عطا فرماتے ہیں، فرمایا یغفر لہم فی آخر لیلۃ، جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے اللہ رب العزت روزے دار کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا روزہ اتنا اہم اور فضیلت والا ہے۔ نمبر 1 روزے دار کی منہ کی ہوا اللہ کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2 روزے دار کے لیے ملائکہ بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 3 اس میں اللہ جنت کو مزین کرتے ہیں، جنت کو سجاتے ہیں۔ نمبر 4 شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ اور نمبر 5 جب آخری رات آتی ہے اللہ رب العزت روزے داروں کی مغفرت اور بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی مخصوص عبادت روزہ، یہ بڑی فضیلت والی اللہ کا اہم ترین حکم ہے۔ بندے اور بندے کے خدا، اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز و نیاز کی عبادت ہے۔ ہمیں اس وقت کو غنیمت سمجھ کر رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شدید مجبوری کے رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، وگرنہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دے پھر مسلسل پوری زندگی بھی روزے رکھے تو جو ایک روزے کی برکت سے اس کو مقام اور مرتبہ ملتا ہے وہ پوری زندگی روزے رکھنے سے نہیں ملتا۔ اگرچہ ثواب ہوگا، قضا ہو جائے گی، لیکن جو عروج اور بلندی انسان کو رمضان المبارک کے ایک روزے کی برکت سے ملتا ہے وہ پوری زندگی بھی روزے رکھنے سے نہیں ملتا۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی بہاریں، رمضان المبارک کی رحمتیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کا روزہ صحیح معنی میں آداب اور شرائط کا خیال رکھتے ہوئے اللہ مجھے اور آپ کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے روزہ رکھنے پر حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، جتنی خوشخبریاں بیان فرمائی ہیں، رب العالمین مجھے اور آپ کو وہ ساری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔